تو آپ یہ تو آپ نے بتایا کہ جس طرح حضرت ابو بکر انہوں نے اعلان جنگ کر دیا، اور پھر آپ نے بتایا کہ جی مال، ایک تو وہ اژدہا والا سانپ والی بات بتائی، اور دوسرا کہا کہ بھائی ان کے مال لگائے جائیں گے اگر وہ سونا چاندی ان کے جسموں کے ساتھ. تو اس کے دنیاوی نتائج کیا ہو سکتے ہیں؟ یہ تو آپ نے بتایا کہ بھئی آخرت میں یہ آپ کو نتائج کا دیکھیں دنیا میں تو سب سے بڑا نقصان یہی ہے کہ آدمی حلال مال کما رہا ہو اور وہ جمع کر رہا ہو، اور جمع کرنے میں کوئی مسئلہ نہیں ہے، جمع کرنے کی ترغیب ہے نا کہ جمع ہو سکتا ہے، اور جمع کیے ہوئے میں سے اگر یہ 40واں حصہ ہر سال نکالتا جائے تو اس کا کمایا ہوا حلال رہے گا. اب اگر یہ اس میں سے اللہ تعالیٰ کا حق نہیں نکالتا، زکوٰۃ نہیں نکالتا، تو پھر یہ مال چاہے اس نے صحیح ذریعے سے کمایا ہے وہ حرام ہو جائے گا اس کے لیے. وہ اس کے لیے ایسا مال ہے جس میں اللہ کا حق اب کسی کا حق بھی آپ اپنے مال کے ساتھ ملا لیں تو ظاہر ہے کہ وہ آپ کے لیے حق تو نہیں رہتا، وہ آپ کے لیے حلال نہیں رہتا. تو جب آپ زکوٰۃ نہیں دیتے تو گویا آپ اپنے کمائے ہوئے حلال مال کو حرام کرنے کی طرف جا رہے ہیں، اور پھر اس سے جو بھی آپ حاصل کرتے ہیں، جو بھی کماتے ہیں، یا جو بھی نیکی کرتے ہیں، وہ کسی کام کی نہیں ہے. کیونکہ حرام کے مال سے آپ صدقہ کریں، حرام کے مال سے آپ مسجدیں بنوا دیں، آپ ادارے بنوا دیں، لوگوں کی مدد کر دیں، اس سے کوئی فائدہ نہیں ہونا. جو ذریعہ ہی حرام ہے یا جو کمائی حرام ہو گئی ہے، اس کے بعد آپ اسے نیکی نہیں مل سکتی. تو اس لیے یہ بہت بڑی یعنی دنیاوی تحریض ہے کہ آپ اپنے مال کو پاک کریں تاکہ وہ آپ کے لیے فائدہ مند رہے، وہ آپ کے استعمال کے لیے بھی پاکیزہ رہے. اور پھر اس کا دوسرا جو پریکٹیکل نظر آتا ہے لوگوں کی طرف سے کہ جب کسی شخص کا مال پاک ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس شخص کو دنیا میں ہی وہ عزت، آنر، وقار عطا کرتا ہے جو لوگ رشک سے دیکھتے ہیں. اللہ اس کی اولاد کو برکتیں عطا کرتا ہے، وہ آسانیاں عطا کرتا ہے جو لوگ رشک سے دیکھتے ہیں. اسی طرح سے جو شخص اپنے مال کو حرام اور حلال کو ملا لیتا ہے، آپ اس کے دیکھیں سب سے پہلے اس کی اولاد بھی اس کے ساتھ نظر آنا شروع ہو جاتے ہیں، اور جو تباہی و بربادی اس کو حاصل، وہ مال جمع کرنے کے باوجود بھی اس سے خیر رخصت ہو جاتی ہے. تو یعنی اگر حرام کی آمیزش ہے تو اس کا آپ کی اولاد پہ ڈائریکٹ اثر ہے. آپ اس سے اندازہ لگائیے کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے بارے میں فرمایا کہ جو آل محمد ہے اس پر صدقہ حرام ہے، اور اس قدر اس پر آپ نے سختی فرمائی کہ وہ بڑا معروف واقعہ ہے کہ آپ مسجد سے گزر رہے تھے، آپ کے ساتھ حضرت حسن تھے، اور مسجد میں ڈھیر لگا ہوا ہے صدقے کی کھجوروں کا. ان ڈھیر کھجوروں میں سے ایک کھجور سیدنا حسن نے اپنے منہ میں رکھی ہے، اور اللہ کے رسول نے کخن کخن کہتے ہوئے انگلی ڈال کے نکال دی ہے باہر چھوٹے سے بچے سے، اور اسے کہا ہے کہ یہ ہم پہ حرام ہے. کیوں؟ کہ یہ تربیت کا معاملہ ہے. اگر آپ کا بچہ حرام حلال کی تمیز کیے بغیر آپ نے پالا، مثلا میں ایک اور حدیث آپ کو سنا دیتا ہوں. اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ ایک شخص لمبا سفر کرتا ہے، ذکر الرجل یطیل السفر، ایک آدمی لمبا سفر کرتا ہے، لمبا سفر کر کے اشعث اغبر، اس کے بال گرد آلود ہیں، جسم پہ گرد ہے، یعنی تھک کے اللہ کے گھر میں پہنچا ہے، اور پھر وہاں جا کے وہ کہتا ہے یا ربی یا ربی، اور وہ اللہ کو پکارتا ہے، کسی اور کو نہیں پکارتا، ڈائریکٹ اللہ کی توحید کے ساتھ بڑا اس کا تعلق ہے، اور اس کا سفر بھی بیت اللہ کی طرف ہے اور نیکی کی طرف ہے. لیکن اس کا کھانا حرام، مطعمہ حرام ومشربہ حرام، اس کا پینا حرام، وملبسہ حرام، اس کا پہناوا حرام کا، وغذی بالحرام. اس پر میں آپ کو لانا چاہ رہا ہوں کہ جو آدمی جس کا کھانا پینا پہناوا حرام کا ہے، اس کی دعا نہیں سنی جائے گی. اچھا یہاں تک تو سمجھ میں آتا ہے کہ ایک آدمی خود حرام کماتا ہے، حرام کھاتا ہے، حرام پہنتا ہے، تو اس کی دعا نہ سنی جائے. یہ جو وغذی بالحرام ہے کہ اس کو حرام کی خوراک سے پالا گیا ہے، اب یہ بچوں کا قصور تو نہیں ہوتا. نہیں، یہ تو اگر آپ کو کھلایا جا رہا ہے اسے کیا پتا کیا ہے. یعنی آپ کے والد نے جو کھلایا آپ تو نہیں جانتے، میرے والد نے جو کھلایا میں تو نہیں جانتا. میں تو جب بڑا ہوا یا آپ بڑے ہوئے تو آپ نے دیکھا کہ ابا جی کیا کر رہے ہیں اور وہ کہاں سے لاتے ہیں کما کے. ہم نے تو دیکھا کہ وہ بچپن میں پولیس افسر ہیں، تو ہمیں تو کوئی پتہ نہیں ہے وہ کہاں سے لا رہے ہیں. بالکل ٹھیک. وغذی بالحرام، اس کی پرورش میں حرام شامل ہوا ہے. فکیف انا یستجاب ذلک، یہ بیت اللہ میں کھڑا ہے، تھک کے کھڑا ہے جہاں ہر دعا سنی جاتی ہے، تو پھر بھی کہا کہ اس کی دعا کیسے سنی جائے گی. اس سے آپ اندازہ لگائیں کہ رزق حلال کا تعلق اولاد کے ساتھ کتنا خاص ہے، اور پھر اس کے ساتھ باقی معاملات کے ساتھ کتنا اہم. تھوڑا سا اب اس میں سوال آ گیا کیونکہ اس کے ساتھ ہی ہے، تو اب بچے کو پتہ چلا ہے بڑے ہو گئے تو کیا کرے؟ اب علیحدہ ہو جائے، علیحدہ ہو جائے. بالکل 100% ایسے اور رزق اگر سے اس کو جو ایسٹس وغیرہ ملے ہیں چھوڑ کا کیا کرے؟ دیکھیں
تقوی کا تقاضا تو یہی کہ چھوڑ دے. اگر کوئی مختلط ہے مال، یعنی اس میں حلال بھی ہے حرام بھی ہے اور اس کو پتہ نہیں چلا تو ظاہر ہے پھر اس نے جو بھی ایفرٹ کی ہوگی وہ اپنا ذمہ دار اس وقت ہے جب اس کو وراثت مل گئی، جب اس کو مل گیا مال، جب وہ اس کو شعور آ گیا، پتہ چل. لیکن اگر اسے شعور کی عمر کے بعد یا کمانے کی عمر کے بعد پتہ چلتا ہے کہ میرا باپ جو ہے وہ غلط کمائی لے کے آ رہا ہے اور پھر بھی اس میں سے حصہ لیتے جا رہا ہے، تو پھر ظاہر ہے یہ بھی شامل ہو گیا. اور اس کمائی اسے پتہ نہیں چلا، اس کمائی سے اس نے آگے کمائی کر لی، بزنس وغیرہ کر لی، تو پھر تو کوئی پرابلم ظاہر ہے اس کو نہیں پتہ نا، اس کو نہیں پتہ. جب پتہ چلا تب سے جب پتہ چلا تو اس کے بعد وہ احتیاط کر